اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہم مبادئ عامہ کے بارے میں حلقہ اولیٰ میں گفتگو کرتے ہیں. حلقہ اولیٰ میں مبادئ عامہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. الدلیل الذی یستند الی الفقیہ فی استنباط الحکم الشرعی، وہ دلیل کہ جس پر فقیہ استناد کرتا ہے استنباط حکم شرعی میں، یا تو وہ پہنچائے گی الی العلم بالحکم الشرعی، یا تو وہ علم بالشرعی تک پہنچائے گی، اولا یا نہیں پہنچائے گی. ہاں جی صاحب، جس دلیل پر فقیہ استناد کرتا ہے استنباط حکم شرعی میں، جس دلیل پر فقیہ استنباط حکم شرعی کرنے میں استناد کرتا ہے، یا تو وہ علم بالحکم الشرعی پہنچائے گی، یعنی یا تو علم شرعی کے حکم تک پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی. یعنی یا تو وہ پہنچائے گی علم بالحکم الشرعی، یا تو وہ حکم شرعی کے علم تک پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی. دماغ میں بات رکھیں. جی کیا کہا؟ جس چیز پر، جس دلیل پر فقیہ استناد کرتا ہے، کہاں؟ استنباط حکم شرعی میں. کہاں کرتا ہے استناد؟ استنباط حکم شرعی میں. یا تو وہ علم بالحکم شرعی تک پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی. صحیح. اگر پہنچائے گی تو ایسی دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ قطعی. دلیل قطعی. اگر پہنچائے گی تو ایسی دلیل کو دلیل قطعی کہتے ہیں، اور اگر نہیں پہنچائے گی تو ایسی دلیل کو دلیل ناقص کہتے ہیں. کیا؟ اوپر سے لوگ ایسے سب سے اوپر کیا ہے کہ وہ دلیل جس پر فقیہ استنباط حکم شرعی میں استناد کرتا ہے، یعنی تکیہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، وہ یا تو علم بالحکم الشرعی تک پہنچائے گی یا علم بالحکم الشرعی تک نہیں پہنچائے گی. اگر پہنچائے گی تو اس دلیل قط کہیں گے، اور نہیں پہنچائے گی تو دلیل ناقص. اگر پہنچائے گی تو اس دلیل قطعی کہیں گے، اور اگر نہیں پہنچائے گی تو اس دلیل ناقص کہیں گے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات کی. اب سوال یہ ہے کہ اسے جو علم بالحکم الشرعی تک ہمیں پہنچا دے، یعنی حالت اولیٰ جو ہے، یعنی دلیل قطعی، جو دلیل قطعی ہے، جو دلیل قطعی ہے اس کی حجیت اور جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ حجت قطع کے ساتھ ہوتی ہے، یہ حجت قطع سے ہوتی ہے. ظاہر ہے کیونکہ وہ دلیل قطعی ہے تو قطع کی حکم میں حجت پائی جاتی ہے، لہذا وہ حجت ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ پہنچاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہنچاتی ہے کہاں تک؟ الی القطع بالحکم، یعنی جو چیز جب جو دلیل قطعی ہے وہ ہمیں کہاں تک پہنچاتی ہے؟ کیا نتیجہ اس کا ہوتا ہے؟ قط تک پہنچاتی ہے، قطع بالحکم تک. ہاں، قط ہر قط صحیح. اور قط جو ہے وہ حجت ہوتا ہے حکم عقل کے اعتبار سے. قط کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے عقل کے حکم کے اعتبار سے فقیہ پر، یعنی قط فقیہ پر حجت ہے. عقل کہتی ہے اس بات کو. مثلا اب جب فقیہ پر قط حجت ہے عقلی اعتبار سے، اور اسی کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے وہ استنباط حکم شرعی کرے گا، اسی کے بنیاد پر استنباط حکم شرعی کو قائم کرے گا. مثال کے طور پر جیسے قانون مثلا جو ہے کلما وجب الشیء وجبت مقدمتہ، کلما وجب الشیء وجبت مقدمتہ، ہر وہ شے جو خود واجب ہے اس کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے. جو شے
خود واجب ہوتی ہے. مقدمہ سمجھتے ہو؟ یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ نماز پڑھے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے. یعنی وضو کی صحت ٹکی ہوئی ہے کس چیز پر؟ نماز کی صحت کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ وضو پر. بغیر یعنی شرط ہے بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. صحیح. چونکہ یہ مقدمہ ہے کس کا؟ صلاۃ کا. اور یہ استدلال کہاں سے کیا؟ عقلی اعتبار سے. کون سا عقلی اعتبار؟ جو ابھی بتایا آپ کو جو ہے دلیل. یعنی یہ جو مقدمہ ہے یعنی جیسے انہوں نے بتایا کہ فَيَتَحَتَّمْ عَلَى الْفَقِيهِ أَنْ يُقِيمَ عَلَى أَسَاسِ اسْتِنْبَاطُهُ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ. بس قطع حجت ہے حکم عقل کے اعتبار سے اور فقیہ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قائم کرے اس کی بنیاد پر اپنے استنباط حکم شرعی کو. اس کی مثال جیسے کلما وجب الشیء وجبت مقدمته فإن هذا القانون يعتبر دلیلا قطعیا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. صحیح. دوسری حالت تھی ناقص کہ یا تو وہ دلیل جو ہے وہ دلیل حکم شرعی تک پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی. جو پہنچائے گی اسے کیا دلیل قطعی کہیں گے اور جو نہیں پہنچائے گی اسے دلیل ناقص کہیں گے. اب وہ ناقص کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قطعی نہیں ہے. ناقص کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قطعی نہیں ہے. اور دلیل ناقص جو دلیل ناقص ہے اگر شارع حکم لگائے تو حجت کیا اس کی حجت کا حکم لگائے شارع کی حجت ہے اور فقیہ اس پر جائے اور حکم دے اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا استنباط حکم شرعی میں. دلیل ناقص میں اگر شارع یہ کہے کہ یہ حجت ہے کیا حکم دے کہ یہ حجت ہے اور حکم دے اس بات کا کہ عملی استنباط حکم شرعی میں اس پر استناد کیا جائے. کون کہے؟ شارع کہے. تو ولو وہ ناقص ہے دلیل ناقص ولو وہ ناقص ہے لیکن یہ ایسی ہو جائے گی جیسے دلیل قطعی. کیسی ہو جائے گی؟ دلیل قطعی نہیں ہے یہ لیکن چونکہ شارع نے کہا ہے ناقص ہے لیکن شارع نے کہا ہے کہ اس پر بھروسہ کرو اس پر اعتماد کرو اس پر اعتبار کرو اور آپ استنباط حکم شرعی میں اس پر تکیہ کرو بھروسہ کرو. تو پھر یہ کیسی ہو جائے گی؟ جیسے دلیل قطعی نہیں ہوگی دلیل قطعی جیسی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک جیسا ہوتا ہے ایک اصل ہوتا ہے جیسا ہے. صحیح ہے. تو ایسے ہو جائے گی جس دلیل قطعی اور فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اعتماد کرے. بھائی جو شارع نے کہہ دیا کہ اس پر اعتماد کرو بھروسہ کرو تو فقیہ کے اوپر واجب ہے نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کرے کیونکہ شارع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب وہ کہے کسی بات کو پھر تو ماننی واجب ہے ضروری ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا شارع کہہ دے کہ خبر ثقہ حجت ہے. کیا کہہ دے؟ خبر ثقہ حجت ہے. صحیح. خبر ثقہ جانتے ہو؟ جی. مثلا جو ثقہ انسان کوئی خبر دے جو ثقہ انسان کوئی خبر دے وہ خبر ثقہ ہے. صحیح. یعنی جو معتبر یعنی جو ثقہ ہے وہ خبر دے تو وہ خبر ثقہ ہے. اور شارع کہے کہ صدق خبر الثقہ خبر ثقہ کی آپ تصدیق کرو اسے مانو. خبر ثقہ جو ثقہ انسان آپ کو خبر دے اسے مانو. لا تکذب الثقہ آپ ثقہ کو نہ جھٹلاؤ مت جھٹلاؤ ثقہ کو. تو پھر کیا واجب ہے فقیہ کے اوپر؟ تو اسے مانے ہے نہیں. تو یہ کیسے ہوگا اس پر عمل کرنا؟ جیسے قطع پہ عمل کرنا ہوگا. تو یہ قطع ہے نہیں. پھر کیا ہے؟ کل قطع کے طریقے سے ہے. قطع نہیں ہے قطع جیسی ہے. کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ شارع نے ہمیں یہ کہا کہ آپ ثقہ کی بات پر عمل کرو اور ثقہ کی بات کو مانو. تو ثقہ یہ تو بات ہمارے کو واجب ہوگی کیونکہ شارع نے کہہ دیا. صحیح. عمل کیا ہم نے لیکن اب عمل میں اور خود اس میں جو ہے یعنی قطع میں اور خبر ثقہ پر عمل میں کیا فرق ہوگا؟ کچھ سمجھ میں آیا اس میں؟ قطع تو نہیں ہے یہ شارع نے کہا اس پہ عمل کرو خبر ثقہ پہ تو قطع تو ہے نہیں. تو ان دونوں میں کیا فرق ہو جائے گا؟ کیونکہ جو چیز
آپ نے جو خبر ثقہ ہے، شارع نے یہ کہا، حکم دیا، ادھر دیکھو، شارع نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس پر اعتبار کریں، جی اس کی خبر کو جھٹلائیں گے، تو یہ بات صحیح ہے، اس پر عمل ہو، اس کی خبر کو نہ جھٹلایا جائے۔ لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی خود تو سچا ہے، ثقہ ہے، جی غلط نہیں ہے، تو اس کی بات پہ اعتبار کر لو، جی لیکن بھول تو سکتا ہے، جی نہیں بھول سکتا، بول کرتا ثقہ انسان بھول سکتا ہے، نہیں بھول سکتا، بھول سکتا ہے، اسے اشتباہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، اسے سننے میں یا سمجھنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہی فرق ہے قط میں اور اس میں۔ قط میں ایسا نہیں ہے، قط جو ہے وہ 100% ہے، صحیح، یقین کامل ہے اس میں، لیکن جو خبر ثقہ ہے تو خود ہمیں اس کی بات تو لے لینی چاہیے، اور لیں گے، مجھے شارع نے کہا کہ اس کی بات لو، اسے جھٹلاؤ مت اس کی خبر کو، لیکن دھوکہ تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے یہاں پایا جاتا ہے تھوڑا سا، جھوٹا تو ہے نہیں، جی لیکن بھول چوک تو ہو سکتی ہے اس سے بھی، جی تو یہ تھوڑا سا پایا جا رہا ہے اس کے اندر، کمزوری ہے نہیں، یہ کمزوری نقص ہے نہیں ہے، جی یہ نقص ہے نہیں، تھوڑی سی کمزوری پائی جا رہی ہے، جی تھوڑی سی کمزوری اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے قط پہ عمل کیا تو جو جان قط میں تھی وہ جان اس میں نہیں ہے، جی ہم لے رہے ہیں، عمل کریں گے، فقیہ اس کو جو ہے اس یعنی استنباط کرے گا، اس کی خبر پر اعتبار و اعتماد کرے گا، لیکن وہ جان نہیں ہے جو قط میں ہے، جی صحیح، یعنی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت یعنی معاملہ کمزور ہے، کمزوری ہے، وہ کیا ہے، چاہے 100 میں سے 5% ہی ہے، چاہے 2% ہی، چاہے 1% ہی ہے، کہ بھائی اشتباہ تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، بھول تو اس سے بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کہنا کچھ چاہ رہے ہوں، سمجھ کچھ اور گیا ہو، جی نہ سمجھ پایا ہو، امام کا مقصد کچھ اور ہو، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ چلیے کہہ رہے ہیں کہ مبادی عامہ الدلیل الذی یستند الیہ الفقیہ فی استنباط الحکم الشرعی، وہ دلیل کہ جس پر فقیہ استناد کرتا ہے، جسے بھروسہ کرتا ہے، جس پر حکم شرعی کے استنباط میں، اما یا تو وہ دلیل اما ان یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی، یا تو وہ دلیل پہنچائے گی علم بالحکم الشرعی تک، یعنی حکم شرعی کے علم و یقین تک، ٹھیک ہے، جی یا نہیں پہنچائے گی، اولا یا نہیں پہنچائے گی، یا تو پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی، اور یہ دو اولا، جی یعنی ففی حالت الاولا، حالت اولا یعنی جب پہنچائے گی، یؤدی، جی یکون الدلیل قطعی، دلیل، اس دلیل کو کیا کہا جائے گا، قطعی کہا جائے گا، جب وہ علم تک پہنچا دے، یقین تک پہنچا دے تو اس دلیل کو دلیل قطعی کہا جائے گا۔ وَيَسْتَمِدُّ، یکون الدلیل قطعیا، وَيَسْتَمِدُّ شرعیتہ وحجیتہ من حجت القطع، اور پہنچے گی اس کی شرعیت اور حجیت، حجیت قطع، حجیت قطع سے گویا کہ وہ حجیت قطع کے اعتبار سے ہے، صحیح، اس کی حجیت کیا ہے، حجیت قطع والی ہے، جی اس کی جو حجیت ہوگی ابھی سکون کی دلیل قطعی والی، اس کی شریعت، اس کی حجیت کیا ہوگی، حجیت قطع سے ہوگی، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْقَطْعِ بِالْحُكْمِ، اس لیے کہ دلیل قطعی پہنچاتی ہے قطع بالحکم تک،
حکم کو قطعی طور پر یعنی پہنچاتی ہے، اس لیے کہ یہ دلیل قطعی پہنچاتی ہے قطع بالحکم تک، یعنی جو حکم ہے اس کے بارے میں کیا حاصل ہو جاتی ہے؟ قطع حاصل ہو جاتی ہے، یقین حاصل ہوتا ہے. دلیل قطعی کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یقین القطع حاصل ہوتی ہے. کس کے بارے میں؟ حکم شرعی کے بارے میں. حکم شرعی کی بات چل لینا. والقطع حجت، اور قطع کیا ہے؟ حجت ہے. بحکم العقل، حکم عقل کے اعتبار سے قطع کیا ہے؟ حجت ہے. فیتحتم علی الفقیہ، پس ضروری ہے فقیہ کے اوپر، حتمی، ان یقیما، کہ وہ قائم کرے علی اساسہ، اس کی بنیاد پر، قطع کی بنیاد پر. کیا قائم کرے؟ استنباطہ للحکم الشرعی، حکم شرعی کے استنباط کو. یعنی اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حکم شرعی جو حاصل کرے، جو اس کا استنباط کرے، وہ قطع کے اعتبار سے کرے. وَمِن نَمَاذِجِهِ الْقَانُونُ الْقَائِلُ، اور اس کی مثالوں میں سے ایک یہ قانون، كُلَّمَا وَجَبَ الشَّيْءُ، ہر وہ شے کہ جو واجب ہو، وجبت مقدمتہ، اس کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے. جو شے خود واجب ہے اس کا مقدمہ بھی واجب ہے. فَإِنَّ هَذَا الْقَانُونُ يُعْتَبَرُ دَلِيلًا قَطْعِيًّا، پس یہ قانون، اس قانون کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیا؟ دلیلاً قطعیاً، اس قانون کو کیا مانا جاتا ہے؟ دلیل قطعی. علی وجوب الوضوء، کس بارے میں؟ کہ وضو واجب ہے. بوصفہ مقدمۃ للصلاۃ، کہ وضو واجب ہے اس اعتبار سے کہ مقدمہ ہے نماز کے لیے. کلما وجب الشیء وجبت مقدمتہ، جو چیز خود واجب ہے اس کا مقدمہ بھی واجب ہے. تو الصلاۃ واجبۃ، نماز واجب ہے، فمقدمتها واجبۃ، اس کا مقدمہ واجب ہے. وہ کیا ہے؟ وضو ہے. کیا ہے؟ وضو مسئلہ، وضو کے مسئلے میں. وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری حالت کیا تھی؟ جب وہ نہ پہنچائے کہاں؟ علم بالحکم شرعی تک. صحیح، جب وہ علم بالحکم شرعی تک نہ پہنچائے تو ایسی دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں. کیوں؟ لأنه ليس قطعيا، اس لیے کہ وہ قطعی نہیں ہے. والدلیل الناقص، اور دلیل ناقص، اذا حکم الشارع، دلیل ناقص کیا؟ جب شارع حکم لگائے دلیل ناقص کے بارے میں، بحجیت ہی، بحجت دلیل ناقص، جب شارع حکم لگائے یا حکم دے کس چیز کا؟ حجیت دلیل ناقص کا. وَأَمَرَ، اور وہ حکم دے، بالاستناد الیہ، اس پر استناد کرنے کا. کہاں؟ فی عملیت الاستنباط، عملیہ استنباط میں. علی الرغم من نقصان ہی، در حالانکہ وہ کیا ہے؟ ناقص ہے. اگر شارع حکم دے اس کو، اس پر تکیہ اور بھروسہ کرنے کا عملیہ استنباط میں، علی الرغم، در حالانکہ، جبکہ من نقصان نہیں، جبکہ وہ ناقص ہے، اصبحا کالدلیل قطعی، تب یہ کیسی کیا ہو جائے گا؟ یہ ایسی ہو جائے گی جیسے دلیل قطعی. دلیل ناقص کیسی ہو جائے گی؟ دلیل قطعی جیسی. وَتَحْتَمُّ عَلَى الْفَقِيهِ الاعتماد علیہ، تحتم، اور فقیہ کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ اس پر اعتماد کرے. صحیح، جب شارع نے کہا کہ اس پر استناد کرو عملیہ استنباط میں، تو بھلو یہ ناقص ہے، کیا ہو جائے گا؟ دلیل قطعی جیسی ہو جائے گی. اور فقیہ کے اوپر ضروری ہے کہ اس پر اعتبار اور اعتماد کرے. اس کی مثالوں میں سے وَمِن نَمَاذِجِ الدَّلِيلِ النَّاقِصِ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّارِعُ حُجَّةً. اچھا، اب اس کی مثالوں میں سے جس کو شارع نے کیا حجت قرار دیا ہے، خبر الثقہ، کیا ہے؟
خبر ثقہ ہے. فَإِنَّ خَبَرَ الثِّقَةِ لَا يُعَدِّي إِلَى الْعِلْمِ. خبر ثقہ علم تک نہیں پہنچاتا، علم بالحکم تک نہیں پہنچاتی خبر ثقہ. کیوں؟ لِاحْتِمَالِ الْخَطَأِ. یہ بھرے گا سارا کیا کیا پڑھنا ہے نہیں کسی ایک پہ لگے گا. یہ تو ہمارا کھلا ہے نا. دلیل یہ ایسا اسے کبھی کسی ڈیٹ آف سبمیشن ای میل نام فادر نیم مدر نیم ہمارا کیا اور شارع نے سے حجت قرار دیا ہمارا اتباع و تصدیق. جا کے آئے گا گیٹ تحقیق نہیں گیٹ تحقیق یہ نہیں فارتفع بذلك في عمل یہاں آئیں گے لنک لمبی ہے اس کو کر دیں گے شارٹ ہے شارٹ کاپی ہو گیا اس کو شیئر کریں گے. وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ الشَّارِعُ بِحُجَّةِ الدَّلِيلِ النَّاقِصِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً. بس جب حکم نہ لگائے شارع حجت دلیل ناقص پر تو وہ حجت نہیں ہوگی. یعنی جب شارع حکم نہ لگائے حجت دلیل ناقص پر تو وہ حجت نہیں ہوگی. یعنی شارع نے حکم لگایا حکم دیا کہ دلیل ناقص جو ہے خبر ثقہ حجت ہے آپ اس پر عمل کرو تو عمل کر لیا حجت ہو گئی. نہ لگائے حکم تو حجت نہیں ہوگی. صحیح. وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ الشَّارِعُ بِحُجَّةِ الدَّلِيلِ النَّاقِصِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً وَلَا يَجُوزُ. بس جائز نہیں ہے ولا يجوز الاعتماد علیہ بالاستنباط اور جائز نہیں ہوگا اعتماد کرنا کہاں اس کا استنباط میں. لأنه کیوں لأنه ناقص اس لیے کہ وہ ناقص ہے. يحتمل فيه الخطأ اس میں خطا کا احتمال پایا جاتا ہے. وقد نشک ہو جائے گا اس پورا کر لو بھائی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر شارع حکم نہ دے اس کی حجیت کیا کس کی دلیل ناقص کی حجیت کا تو پھر وہ حجت نہیں ہے اور اس پر اعتماد بھی کرنا جائز نہیں ہے استنباط حکم شرعی میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناقص ہے اس میں خطا کا احتمال پایا جاتا ہے. نکتفی علی ھذا المقدار الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.